صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اچھے خوابوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ بیداری میں صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی کی طرف مائل ہو گئے اور کئی دنوں کے لیے یاد راہ لے کر غار حرا میں خلوت نشینی ہو جاتے۔ جب وہ ختم ہو جاتا تو واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف لوٹ آتے اور مزید یاد راہ کے ساتھ دوبارہ غار حرا تشریف لے جاتے۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا تو اس نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر فرشتہ نے پکڑ کر مجھے اتنی زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے مجھ کو پھر پکڑا، دوسری بار دبایا، اتنا کہ میری طاقت نے جواب دے دیا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا کیسے پڑھوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے پھر مجھ کو پکڑا اور تیسری بار دبوچا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے سب چیزیں بنائی، انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھ اور تیرا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے آئے اور فرمانے لگے مجھ کو کپڑا اڑا دو، کپڑا اڑا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ قسم اللہ کی، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مشکل میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العدی کے پاس لائیں، جو ان کے چچا جاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں عیسائیت اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا میرے چچا جاد بھائی، ذرا اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سنو۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے بھتیجے، کہو تم نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ ان سے بیان کر دیا۔ تب تو ورقہ کہہ اٹھے یہ تو وہ اللہ کا رازدار فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش اس وقت تیری پیغمبری کے زمانے میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب تم کو تمہاری قوم اپنے شہر سے باہر نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ؟ کیا وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں بے شک نکال دیں گے۔ جب کبھی کسی شخص نے ایسی بات کہی جیسے تم کہتے ہو تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اور اگر میں اس دن تک زندہ رہا تو تمہاری پوری مدد کروں گا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد ورقہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور وحی آنا بند ہو گئی۔